بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ محمد بن قاسم کی عقل مندی تھی۔ اس نے عام راستے میں پیش قدمی نہیں کی تھی اور اس نے آخری پڑاؤ ایسی جگہ کیا تھا جس کے خد و خال نے اتنے بڑے لشکر کو رسد کے جکڑوں میں چھپا لیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلمان اپنے آپ کو شب خوں اور اچانک حملے سے محفوظ سمجھتے تھے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے رائے اور کاکا نے مسلمانوں کے کیمپ پر شب خوں مارنے کے لیے 1800 آدمی بھیجے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کا پڑاؤ کہاں ہے۔ محمد بن قاسم کے کیمپ سے رات بھر تلاوت قرآن پاک کی آواز اٹھتی رہی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کسی زخمی کی کرہانے کی آوازیں بھی اس مقدس ترنم میں شامل ہو جاتی تھی اور اس عورت کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دیتی تھی جو کرہانے والے زخمی تک دوڑ کر پہنچتی تھی۔ توقع تھی کہ کیمپ کی ان آوازوں میں سیسم کے چھاپا ماروں کے گھوڑوں اور پیادوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آوازیں بھی شامل ہو جائیں گی، لیکن کیمپ کی آواز آہستہ آہستہ خاموش ہوتی گئی اور کیمپ سے فجر کی اذان کی مقدس اور مترنم صدا ابھری اور سندھ کی خنق فضا کی لہروں میں تیرتی ہوئی دور دور تک پہنچنے لگی۔ سیسم کے مندر کے گھنٹے اور سنگ ابھی تک بج رہے تھے۔ بچے رائے اور کاکا قلعے کی دیوار پر آن کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے چھاپا ماروں کی واپسی کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تک چھاپا ماروں کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ وہ تشتری جھیل کے کنارے پر رکھی ہوئی تھی جس میں کسی ایک چھاپا مار نے محمد بن قاسم کا سر رکھ کر بچے رائے کو پیش کرنا تھا۔ مسلمانوں کے کیمپ میں فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی تھی۔ کیمپ کی فضا خاموش تھی، اس میں محمد بن قاسم کی ریت تیر رہی تھی اور درختوں پر بھی جیسے وجد طاری ہو گیا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ خوراک کے لیے بے چین ہونے لگے تھے۔ بچے رائے اور کاکا قلعے کی دیوار پر کھڑے اس طرف دیکھ رہے تھے جس طرف سے ان کے چھاپا ماروں نے واپس آنا تھا۔ وہ پھٹنے لگی تھی، پھر افق پر شفق نمودار ہوئی۔ صحرا کی شفق بڑی ہی حسین ہوا کرتی ہے، لیکن اس صبح کی شفق بچے رائے اور کاکا کو بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ شفق کی بجائے شب خوں مارنے والوں کے گھوڑوں کی گرد دیکھنا چاہتے تھے۔ افق سے سورج نے سر اٹھایا اور اس کی پہلی کرن اس خطے کو منور کرنے لگی۔ بچے رائے کی بے قراری غصے کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ دیوار پر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ کیا وہ سب مارے گئے ہیں؟ اس نے رک کر کہا۔ میں مان نہیں سکتا، میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ کاکا نے کہا۔ وہ مسلمانوں کو تباہ کر کے ان کا مال لوٹنے میں لگ گئے ہیں اور ان کی عورتوں کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ آ جائیں گے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ دیکھو، بچے رائے نے بے تابی سے کہا۔ افق سے گرد اٹھ رہی تھی جو گہری اور بلند ہوتی گئی، پھر ابھرتا ہوا سورج اس گرد میں چھپ گیا۔ زمین سے گرد کے بادل اڑتے رہے، پھر اس گرد میں سے گھوڑے اور پیادے نظر آنے لگے۔ بچے رائے اور کاکا کا دیوار سے دوڑتے ہوئے اترے نیچے۔ ان کے گھوڑے کھڑے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑوں پر سوار ہوئے، ایڑی لگائی، گھوڑے سرپٹ دوڑ پڑے اور قلعے سے نکل گئے۔ دونوں کہیں رکنے کی بجائے گھوڑے دوڑاتے گئے اور واپس آتے ہوئے چھاپا ماروں تک جا پہنچے۔ ان کی توقع کے خلاف چھاپا ماروں نے فتح اور کامیابی کا کوئی نعرہ نہ لگایا۔ ان کے کمانڈر کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ میں ناکامی کی خبر نہیں سنوں گا، بچے رائے نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کمانڈر نے بچے رائے کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھا اور منہ سے کچھ نہ کہا۔ تمام سوار اور پیادے رک گئے تھے۔ بچے رائے ان سب کے ارد گرد گھومتا اور سب کے چہروں کو دیکھتا۔ ان سب میں کوئی ایک بھی زخمی نہیں تھا۔ بچے رائے واپس کمانڈر تک آیا۔ اس کی تلوار کا دستہ پکڑ کر بڑے زور سے تلوار نیام سے نکالی اور تلوار کو دیکھا۔ تلوار چمک رہی تھی۔ تلوار ویسی ہی ہے جیسی گئی تھی۔ بچے رائے نے کہا۔ نیلام سے نکلی ہوئی نہیں۔ اس نے گرج کر کہا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ مہاراج کی جی ہو۔ چھاپا ماروں کے کمانڈر نے بے جانسوی آواز میں کہا۔ ہم مسلمانوں کے پڑاؤ تک پہنچ ہی نہیں سکے کیونکہ بچے رائے نے سخت غلیظی آواز میں پوچھا۔ کہیں مر گئے تھے
تم یا ڈر کر وہاں تک پہنچے ہی نہیں؟ مہاراج، ہماری رہنمائی کے لیے جو 2 آدمی بھیجے تھے وہ ہمیں اس جگہ لے گئے جہاں بتایا گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے پڑاؤ کیا ہے، چھاپا ماروں کے کمانڈر نے کہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگے انہیں غلطی لگی ہے کہ وہ یہ کہہ کر ہمیں وہاں سے بہت دور ایک اور جگہ لے گئے، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ اس طرف ہمیں گھماتے پھراتے رہے اور پو پھٹنے لگی۔ شب خوں کا وقت گزر گیا تھا، واپس آ جانا ہی بہتر تھا۔ اگر ہم دن کی روشنی میں اتنے بڑے لشکر کے سامنے جاتے تو مہاراج جانتے ہیں نا ہمارا انجام کیا ہونا تھا۔ اس کمانڈر کی تلوار ابھی تک وزیر رائے کے ہاتھ میں تھی، غصے سے وہ چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے تلوار گھمائی اور یہ تلوار کمانڈر کی گردن کو کاٹتی ہوئی آگے نکل گئی۔ کمانڈر کا سر زمین پر جا پڑا اور اس کا دھڑ گھوڑے سے لٹک آیا اور اس کا خون زمین کو لال کرنے لگا۔ اس کا سر جھیل میں پھینک دو۔ وزیر رائے نے کہا، وہ 2 آدمی کہاں ہیں جو انہیں محمد بن قاسم کے پڑاؤ تک لے جانے کے لیے ساتھ بھیجے گئے تھے؟ وہ 2 گائیڈ تھے جنہوں نے بتایا تھا محمد نے فلاں جگہ پڑاؤ کیا ہے۔ انہیں اس تمام نفری میں دیکھا گیا، وہ ان چھاپا ماروں میں نہیں تھے، وہاں سے بھاگ نہیں گئے تھے، وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس اجتماع میں سے نکل کر بھاگتے تو سب کو نظر آ جاتے۔ ان چھاپا ماروں کے نائب کمانڈر نے بتایا کہ واپسی پر ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک پیادہ چھاپا مار اپنے کمانڈر کے جسم سے جدا کیا ہوا سر اٹھا کر جھیل کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ وہی جھیل تھی جس میں ایک کنواری لڑکی کا سر پھینکا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کمانڈر کا سر بھی اس جھیل کی تہہ میں پہنچ گیا جس کی فتح کے لیے ایک لڑکی کا سر کاٹا گیا تھا۔ جھیل کے کنارے چاندی کی ایک خالی تشتری پڑی تھی۔ ان چھاپا ماروں کے دونوں گائیڈ کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ وزیر رائے نے حکم دے دیا تھا کہ جہاں کہیں وہ ملے وہیں ان کے سر کاٹ کر اسی جھیل میں پھینک دیے جائیں اور ان کے جسموں کو جلانے کی بجائے قلعے سے 2 پھینک دیا جائے۔ وہ دونوں وزیر رائے اور کاکا کو نہیں مل سکتے تھے۔ وہ اس وقت مسلمانوں کے کیمپ میں وزیر رائے کے عتاب سے محفوظ بڑے آرام سے بیٹھے تھے۔ یہ وہی 2 جاسوس تھے جو ایک بوڑھی عورت اور 2 لڑکیوں کو ساتھ لے کر ایک شام سیوستان کے قلعے میں پناہ گزیر بن کر داخل ہوئے تھے اور انہیں شعبان ثقفی نے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ جاسوس ہیں۔ محمد بن قاسم کے حکم سے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس آخری پڑاؤ میں جب محمد بن قاسم فجر کی باجماعت نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا تو 2 کشتی سنتری ان دونوں ہندوؤں کو پکڑ کر لائے۔ پہلے وہ انہیں شعبان ثقفی کے پاس لے گئے اور اسے بتایا دونوں شعبان ثقفی سے ملنا چاہتے ہیں۔ سنتریوں نے ان دونوں کی تلواریں لے لی تھی۔ شعبان ثقفی نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تم پھر آ گئے ہو؟ شعبان ثقفی نے کہا، اب اور کوئی لڑکیاں لائے ہو لیکن اب تمہیں زندہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ وہ تو ہمارے سالار اعلیٰ کی رحم دلی تھی کہ تم سب کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس آخری پڑاؤ میں جب محمد بن قاسم فجر کی باجماعت نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا تو 2 کشتی سنتری ان دونوں ہندوؤں کو پکڑ کر لائے۔ پہلے وہ انہیں شعبان ثقفی کے پاس لے گئے اور اسے بتایا کہ دونوں شعبان ثقفی سے ملنا چاہتے ہیں۔ سنتریوں نے ان دونوں کی تلواریں لے لی۔ شعبان ثقفی نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ پھر آگے ہو؟ شعبان ثقفی نے کہا، اب اور کوئی لڑکی لائے ہو لیکن اب تمہیں زندہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ وہ تو ہمارے سالار کی رحم دلی تھی کہ تم کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہم اس احسان کا صلہ دے چکے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اور اب ہم زندہ رہنے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ شعبان ثقفی نے ان پر اعتبار نہیں کیا۔